کیا آپ جانتے ہیں کہ غنوہ بھٹو نے اپنے شوہر کے قتل کی FIR میں آصف علی زرداری کو نامزد کیا تھا تو پھر انہیں کس نے چھڑوا لیا؟ آصف علی زرداری سے شادی سے پہلے بے نظیر بھٹو نے کس مشہور بیوروکریٹ سے اپنی منگنی توڑی تھی؟ لبنان کی رہنے والی ڈانسر مس غنوہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بہو کیسے بنی؟ جب 97 میں بے نظیر اور غنوہ بھٹو ایک دوسرے کے خلاف انتخابی دنگل میں ٹکرائیں تو کسے جیت ملی تھی؟ کیا یہ سچ ہے کہ بے نظیر اور ان کی بہن صنم کی جائیداد پر غنوہ بھٹو نے قبضہ کر رکھا ہے؟ اور ہاں، 88 کے جنرل الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد کے سٹار کمپینر میاں نواز شریف نے کیسے بے نظیر بھٹو کو وقت سے پہلے ڈیلیوری کروانے پر مجبور کیا تھا؟ تو دوستو، پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کی بھابھی غنوہ بھٹو کے چند حیران کی دینے والے فیکٹس پر مبنی اس ایکسکلوزیو ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں خدیجہ عبدالحفیظ۔ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ 21 جون 1953 کو پیدا ہونے والی بے نظیر بھٹو کو ان کے والد پنکی کہہ کر پکارا کرتے تھے، جبکہ تاریخ کے اوراق میں انہیں دختر مشرق اور آئرن لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایتی سندھی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بے نظیر بھٹو کو سکھائی جانے والی پہلی زبان انگلش تھی، تو دوسری طرف بے نظیر بھٹو کی بھابھی غنوہ بھٹو ان سے 9 برس چھوٹی ہیں۔ غنوہ عرب ملک لبنان کی رہنے والی ہیں۔ ابتدائی تعلیم بیروت سے حاصل کرنے کے بعد انہیں بیرون ملک میں اسٹڈیز کا موقع ملا اور انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے ماسٹرز مکمل کیا۔ 70 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو نے جاب شروع کی۔ انہوں نے محمود شام کے 7 روزہ معیار میں پہلی نوکری کی تھی۔ اسی طرح سے 1975 میں بے نظیر بھٹو سرکاری نشریاتی ادارے PTV پر انکاؤنٹر کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی بھی کرتی رہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اندرا گاندھی سے شملہ میں مذاکرات ہوئے تو اس موقع پر بے نظیر بھٹو بھی ساتھ تھیں۔ ایسے میں انڈین پریس نے بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ 3 اپریل 1979 کی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر کو سینٹرل جیل میں قید ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے لایا گیا۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کی غنوہ بھٹو سے پہلی ملاقات کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن عمومی رائے تو یہی ہے کہ دونوں کی ملاقات عرب ملک شام کی کیپٹل دمشق میں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ مرتضیٰ بھٹو کی پہلی شادی افغانستان میں جلاوطنی کے دوران وہاں کے ایک سرکاری آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے ہوئی تھی، اور 29 مئی 1982 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو پیدا ہوئی۔ چند سال بعد مرتضیٰ اپنے والد کے دوست حافظ الاسد کی دعوت پر دمشق شام آ کر رہنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق میں لبنانی نگہات غنوہ فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹیچر تھیں۔ بہت جلد مرتضیٰ اور غنوہ میں قربتیں بڑھیں اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے وقت مرتضیٰ بھٹو 35 جبکہ غنوہ 27 سال کی تھی۔ طاقتور فوجی آمر کے دور میں بے نظیر بھٹو کے لیے سیاست کانٹوں کی سیج تھی، اور ویسے بھی اس وقت کا سرکاری میڈیا بے نظیر بھٹو کی مسلسل کردار کشی پر مامور تھا۔ تب ان کے غیر شادی شدہ ہونے پر گندے گندے لطیفے بنائے جاتے تو کبھی اشاروں کنایوں میں گھٹیا اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا۔ سینئر سیاستدان بیگم عابدہ حسین کی خطاب کے مطابق نصرت بھٹو بے نظیر کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ ایک سرکاری آفیسر شجاع شاہ کا رشتہ آیا۔ مسٹر شجاع نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا داماد بنوں اور اگلے روز مجھے جنرل ضیاء نوکری سے باہر نکال کریں، لہٰذا شجاع شاہ نے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو خط لکھ کر بے نظیر بھٹو سے شادی کی اجازت طلب کی۔ جب بے نظیر بھٹو کو اس سارے معاملے کا علم ہوا تو جناب پھر محترمہ نے ایسے ڈرپوک آفیسر سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کے لیے سید فیصل ساحل حیات کا نام پیش کیا گیا۔ چونکہ فیصل کم تعلیم یافتہ اور بورنگ قسم کے انسان تھے تو بے نظیر نے انہیں بھی ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا۔ پھر آصف علی زرداری کی باری آئی۔ آصف علی زرداری کی لندن میں بے نظیر سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد محترمہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بے نظیر بھٹو 17 دسمبر 1987 کے روز آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں بن گئی۔ وہ اپنے شوہر سے عمر میں 2 سال بڑی تھیں۔ بے نظیر بھٹو کی بھابھی غنوہ نے اپنی سوتیلی بیٹی فاطمہ کو حقیقی ماں سے بڑھ کر پیار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی فاطمہ ان کے ساتھ خوشی خوشی رہتی ہیں۔
میر مرتضیٰ بھٹو کی وطن واپسی ہوئی، جہاں ان کے ساتھ غنوہ بھٹو بھی موجود تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے اور بہو کو ریسیو کیا۔ ایئرپورٹ پر بیگم نصرت بھٹو نے اخبار نویسوں کو صرف یہ بتایا کہ غنوہ مرتضیٰ کی بیوی ہیں۔ دوستو، یہ تھا غنوہ سے پاکستانیوں کا پہلا تعارف۔ پاکستان میں غنوہ بھٹو کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ مرتضیٰ نے اپنے جگر گوشے کا نام اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رکھا۔ جنرل ضیاء کے طیارہ حادثے کے بعد پاکستان میں جنرل الیکشن ہونا تھے۔ ان دنوں بے نظیر بھٹو حاملہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڑکانہ اور چترال والے حلقوں میں بیگم نصرت بھٹو کیمپین کرتی رہیں۔ الیکشن کے دن قریب تھے کہ ایک روز ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرکت ہی نہیں کر رہا۔ مہنگے اسپتال ہونے کے باوجود لیاری کے لیڈی فیڈرل ہاسپٹل کو منتخب کیا گیا اور یہاں بلاول کی مدت سے پہلے پیدائش ہوئی۔ بے نظیر بیٹے کا نام اپنے مرحوم بھائی کی نسبت سے شاہ نواز رکھنا چاہتی تھی، لیکن آصف علی زرداری نے پہلے بچے کا نام بلاول رکھا۔ یاد رہے کہ بلاول کی پیدائش کے چند ہفتے بعد ہونے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو فتح نصیب ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی وزیراعظم منتخب ہوئی۔ تب ان کی کیبنٹ کی سینئر منسٹر ان کی والدہ نصرت بھٹو تھی۔ محترمہ 1993 میں دوسری مرتبہ وزیراعظم بنی تو انہوں نے اپنے شوہر آصف علی زرداری کو سرمایہ کاری کا فیڈرل منسٹر بنایا۔ منو بھائی مرحوم اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک محفل میں مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قدرتی تعاون کس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا اگرچہ میں زرداری کو پسند نہیں کرتا مگر اپنی بہن بے نظیر کو بھیڑیوں کے نرغے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صدر فاروق لغاری بتایا کرتے تھے کہ زرداری اور مرتضیٰ بھٹو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک بار آصف علی زرداری مجھے کہنے لگے، یار وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ مرتضیٰ بھٹو کی پاکستان واپسی کے بعد بھٹو خاندان دو حصوں میں بٹ گیا۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری ایک طرف، جبکہ غنوہ، مرتضیٰ اور ان کی والدہ نصرت بھٹو دوسری طرف تھے۔ ایسے حالات میں مرتضیٰ بھٹو نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، جس میں ان کی اہلیہ غنوہ نے شب و روز محنت کی اور وہ کارنر میٹنگز میں شریک ہوا کرتی۔ انہوں نے یہ الیکشن جیتا اور سندھ اسمبلی کے رکن بنے، لیکن 1996 میں مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن کے دور حکومت میں ایک پراسرار پولیس مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیراعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈ ایسٹ ہسپتال آئیں۔ تب غنوہ بھٹو نے FIR میں آصف علی زرداری کو نامزد کیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے الزام میں مسٹر زرداری کو ہتکڑی لگی، لیکن بہت جلد عدم ثبوت پر انہیں رہائی مل گئی۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں بھٹو فیملی میں واضح ڈیوائیڈ دیکھی گئی۔ تب غنوہ بھٹو نے شہید بھٹو گروپ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ انتخاب N164 لاڑکانہ سے مکے کے نشان سے الیکشن لڑنے والی غنوہ بھٹو کے مد مقابل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی ساس بیگم نصرت بھٹو تھیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے۔ بے نظیر بھٹو اپنی والدہ کی کیمپین میں مصروف تھی، جبکہ 35 سالہ غنوہ بھٹو اپنے مرحوم شوہر کے نام سے ووٹ مانگ رہی تھی۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو غنوہ بھٹو کے 20,528 ووٹوں کے مد مقابل نصرت بھٹو کے بیلٹ باکس میں 39,045 ووٹ پڑے۔ پاکستانی عوام نے ایک ساس کے ہاتھوں بہو کو شکست کھاتے دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں اس وقت صرف صنم بھٹو حیات ہیں، باقی تینوں بچوں کی طبی نہیں بلکہ حادثاتی موت ہوئی۔ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز کو 1985 میں فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو 1996 میں اپنی بہن کی وزارت عظمیٰ کے دوران کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالے گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی جلسے پر واپسی پر لقمہ اجل بنی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندہ سلامت بیٹی صنم بھٹو، جو غنوہ بھٹو کی نند ہیں، انہیں اپنے والدین کی وراثت اور جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی تک نہ ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ساری پراپرٹی مرتضیٰ بھٹو کے پاس تھی، جو اب ان کی بیوہ غنوہ بھٹو کے قبضے میں ہے۔ ایک موقع پر صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے صنم بھٹو کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لاڑکانہ اور کراچی کے رہائشی بنگلے المرتضیٰ ہاؤس اور 70 کلپٹن غنوہ بھٹو کے زیر استعمال ہیں، جبکہ لاڑکانہ نوڈیرو میں تقریباً 4,000 ایکڑ پر مشتمل بھٹو اسٹیٹ کا انتظام پہلے بے نظیر بھٹو کی نگرانی میں تھا، جو ان کی شہادت کے بعد غنوہ نے سنبھال لیا۔ 70 کلپٹن سابق وزیراعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ تھا، جہاں اب غنوہ بھٹو اپنی سوتیلی بیٹی فاطمہ اور اپنے سگے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے ساتھ سیٹلڈ ہیں۔ غنوہ بھٹو کے صاحبزادے اور ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے جونیئر بھٹو نے
अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे खानदान की सियासी शख्सियात को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अब आखिर में लाइटर नोट में ये वाकया शेयर करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1993 में दूसरी बार वजीर आजम बनी तो सरदार फारूक लगारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया। मोहतरमा जब चाहती लगारी साहब को अपने पास तलब कर लेती थी। पहले उन्हें मिस्टर लगारी और बाद में मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर पुकारा करती थी। जब वजीर आजम और सदर में इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुंच गए तो एक रोज मोहतरमा खुद चलकर ऐवान सदर आई। अब की बार मोहतरमा की टोन बहुत ही मुख्तलिफ थी और वो फारूक लगारी को लगारी भाई कहते हुए मुखातिब करने लगी। फारूक लगारी इस कदर इरिटेट हुए कि कहने लगे कि ये भाई बहन की मुलाकात नहीं, एक वज़ीर आज़म और सदर की ऑफिशियल मीटिंग है, लिहाजा भाई भाई कहने के बजाय सियासी हालात पर बात की जाए। खैर, ताकीद के बावजूद भी जब बेनजीर भुट्टो भाई लगारी कहने से ना रुकी तो फारूक लगारी उठ खड़े हुए और अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगे कि तुम्हारी नंद आई है, तुम इससे गपशप लगाओ, मैं जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते हुए सदर पाकिस्तान अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चलते बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मीर मुर्तजा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शाहनवाज भुट्टो की बेटी सस्सी भुट्टो की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और बेनजीर भुट्टो के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।